أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام رحمۃ اللہ ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام. وبرکاتہ۔ پھر تو ردوان۔ چلیں الحمدللہ. لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ یونس سٹارٹ کیا تھا، ہم نے انٹروڈکشن وغیرہ پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے آیا نمبر 1 سے لے کے 10 تک کمپلیٹ کیا تھا. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے فرام آیا نمبر 11 آف سورہ یونس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ولو اینڈ اف یعنی اینڈ اف لکھا ہوا ہے، ولو یعنی اگر، اینڈ اف اور اگر، یعجل جیسے اجلت کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں اردو میں، عین جیم لام، اور اس کا فارم ہے تفعیل یعنی فارم 2، باب تفعیل فارم 2. اجلا یعجل تعجیلا، اجلا یعجل تعجیلا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ if would hasten Allah. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ if would hasten Allah. يُعَجِّل یعنی اجلت کرے، جلدی کرے اللہ، لِلنَّاسِ for the people، الشَّرَّ for the evil یعنی evil کے لیے. اگر جس طرح اللہ تعالیٰ جلدی کرتا، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا ان لوگوں کے لیے برائی میں استعجالہم بالخیر. اب یہ بھی وہی عین جیم لام ہے لیکن یہ فارم دوسرا ہے. اٹ از فارم 10 یعنی استفعال، یعنی کہ مانگنا، ٹو سیک، اور یہ فارم 10 ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے ٹو سیک ٹو ہیسن، استعجالہم ٹو سیک ٹو ہیسن. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، if would hasten Allah for the people the evil as they're seeking to hasten بالخیر of the good. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ. Surely, la means surely, قُضِيَ would have been decreed إِلَيْهِمْ for them أَجَلُهُمْ their term. اس کو اردو میں ہے، اور اگر جلدی کرتا اللہ ان لوگوں کے لیے برائی میں، اسی برائی میں، ایول میں جو بھی ہے، شر میں، اس طرح سے جیسے وہ جلدی چاہتے ہیں، جلدی سیکھ کرتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں بھلائی میں، تو یقیناً پوری ہو چکی ہوتی ان کی مدت. یعنی ہم کتنے امپیشنٹ ہیں اس کے متعلق اللہ بتا رہے ہیں. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. فَنَذَرُ یعنی کہ سو وی لیو، وزرا یزرو وزرن پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کسی کو چھوڑ دینا. فَنَذَرُ تو وی لیو، سو وی لیو الَّذِينَ دوز who لا يرجون لقاءنا، who do not hope, who do not expect the meeting لقاءنا with us, the meeting with us. لقاء again لام قاف یا لام قاف یا لاقا یلاقی لقاءن، تھوڑا مشکل ہے. لاقا یلاقی لقاءن مفاعلتن ہے یعنی باب مفاعلتن ہے یعنی فارم 3 ہے، فارم 3، ٹھیک ہے، یعنی ملنا. یعنی کہ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا یعنی so we leave those who do not expect the meeting with us فی طغیانہم یعمہون، in their طغیان، in their transgression. طغیانی آپ کو پتہ ہے نا، ہم کہتے ہیں سرکشی، موجیں بھی طغیانی ہو گئی ہیں، تو طاغین یا طغا یا طغا طغین. تو اللہ تعالیٰ بتانے کہ جو اس طرح کرتے ہیں ان کو ہم ان کی سرکشی میں اندھے بھٹکتے چھوڑ دیتے ہیں. وی لیو them، وہ اندھے بھٹکتے چلے جائیں. یا مہون یعنی اندھے بھٹکتے چلے جائیں، بالکل بلائنڈلی ان دا ٹرانسگریشن دے گو. تو آیا نمبر 11 کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو، بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہم نہ سمجھے. پھر بھی ریپیٹ کرتے ہیں. یہ کس کا مانو کا میوٹ کر دیا میں نے. جو بھی آیا کرے پلیز اپنے کو میوٹ رکھا کرے. سو یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہیومن بینگز، ہم جو انسان، ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم بہت امپیشنٹ ہیں، بہت عجلت والے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں، بہت بے صبرے ہیں. کہ جب ہم کبھی غصے ہو جاتے ہیں یا ڈسٹریسڈ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں لوگ، مطلب میں اور آپ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، نارملی کیا کرتے ہیں لوگ، سر پیٹنے لگ جاتے ہیں، اللہ ہمارا یہ ہمیں وہ کر دے، اپنے اگینسٹ بھی پرے کرنا شروع کر دیتے ہیں برائی کے لیے، اپنے اسپاؤسز کے اگینسٹ، اپنے بچوں کے اگینسٹ، دوسروں کے اگینسٹ جس کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ہے، سسرال کے اگینسٹ، میکے کے اگینسٹ، جو بھی ہے سب شروع کر دیتے ہیں. جنہوں آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے، آپ ذرا پلیز کیمرہ بند کر دینا.
تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں رسپونڈ کروں، اگر میں جواب دوں جو وہ لوگ کہتے ہیں، جو وہ لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، شر کی دعا کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہارمفل اپلیکیشنز ہے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو جس طرح وہ اچھے دعاؤں کی جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسی طرح اگر وہ برے دعاؤں کی جواب بھی اگر اسی وقت دے دے، شر اگر ہونے دے گا، تو پوری انسانیت تباہ ہو جائے گی اور وہ اینڈ آف دا ورلڈ ہو جائے گا، کوئی ٹریس ہی نہیں رہے گی کسی کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح وہ لوگ مانگتے ہیں میں اس طرح نہیں ان کی دعا سنتا۔ جینو آپ کی پلیز ویڈیو بند کر دیجیے گا، اٹ از آن، ہاں، تھینک یو۔ تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام سلیوز کو، اپنا تمام بندوں کو، اپنے تمام غلاموں کو، وہ ایون جو ایول ڈوئرز ہیں، ایون جو مشرکین ہیں، ایون جو منافقین ہیں، ایون جو کافرین ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے، وہ فوراً ان کو پنشمنٹ نہیں دیتا ہے، کیونکہ شاید ان کو ٹائم دینے سے وہ جاگ جائیں، ویک اپ کر لیں اور وہ ریپینٹ کر لیں، توبہ کر لیں اور سیدھے راستے پہ چل پڑیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ویکنس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم برائی مانگیں، ہم خرابی مانگیں، ہم بد دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری بد دعا نہیں سن رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرسی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی پیشنس ہے کہ اللہ تعالیٰ امیڈیٹلی پنشمنٹ نہیں بھیجتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اچھائی بھیجتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ میں بلیو نہیں کرتے یا آخرت میں بلیو نہیں کرتے، اسپیشلی آخرت کا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ لا یرجون لقاءنا، کہ جو یہ ہوپ نہیں رکھتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے، فنظر، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیونکہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو ڈینائی کر رہے ہیں، کہ وہ ان کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آپ اپنے اندھوں کی طرح پھرتے رہو، اپنی ٹرانسگریشن میں، اپنی طغیانی میں، اپنے تکبر میں، اپنے ایروگنس میں۔ سو دے کیپ اسٹرینگ، وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور کنفیوژن میں ہی رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے، اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کون ہدایت دے گا؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں کہ غلط راستے پہ ہیں، اور پھر وہ رائٹ سے رانگ، رانگ سے رائٹ کی طرف بس چڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو اگین ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا تو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ڈیلے کرتا ہے کسی کی بھی پنشمنٹ کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ویکنس نہیں ہے۔ آیا نمبر 12 ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذَا مَسَّ اینڈ وین ٹچز، مسا یا مسا آپ کو پتہ ہے ٹچ کو کہتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ اینڈ وین ٹچز الانسان، دا ہیومن بینگ یا دا پرسن، دا مین، الضر، در مینس ہارم، کوئی بھی ضرر، اینڈ وین ٹچز دا مین اینی ہارم، دعانا، ہی کالز اپون اس، دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، جنب کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، سائڈ کو کہتے ہیں، جیم نون با، جنبا یجنبو جنبن، جنبا یجنبو جنبن۔ تو جب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ when touches the man or touches the human being harm, he calls upon us lying on his side، او قائدن، اور sitting، او قائمن، اور اسٹینڈنگ، ہر طرح سے مجھے پکار رہا ہوتا ہے۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے ہمیں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہو کر، ہر طرح سے ہمیں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، then when we remove، کشفنا، we remove عنہ from him، ضُرَّهُ his hardship، مرہ، he passes on، گزر جاتا ہے، مرہ، میم را را، مرہ یمر مرن، تو he passes on، وہ گزر جاتا ہے، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، as if he had never called upon us، إِلَى ضُرٍّ مَسَّ، for ila durri masa, that for a hardship, ila, for a hardship that touched him. Again I read, then when we remove from him his hardship, yani insan ki hardship, he passes on, he moves on as if he had never called upon us for a hardship that touched him. اردو میں ہے، پھر جب دور کر دیتے ہیں ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا چل دیتا ہے، ایسا گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہم نے کبھی پکارا ہی نہ تھا کوئی تکلیف پہنچنے پہ۔ مطلب یہ انسان کا نیچر ہے۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، کذالک لائک دیٹ یا لائک دس، جو آپ کہنا چاہیں، زینا is beautified، has been beautified، has been made fair seeming، یعنی یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے، پھر بھی ریپیٹ کرتی ہوں، زا یا نون، زینا یزینو تزیینن،
زینا یزین تزیینن، یہ باب تفعیل ہے، فارم 2 ہے. یہ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے کہ شیطان کس طرح ہمارے دلوں کو جو ہم غلط کام کرتے ہیں کہتا ہے نہیں آپ نے صحیح کام کیا، ہمیں کنونس کر دیتا ہے، بیوٹیفائی کر دیتا ہے. سو کذالک زین للمسرفین، مسرفین کو ہوتے ہیں جو ایکسٹراویگنٹ ہوتے ہیں، جو ٹرانسگریسرز ہوتے ہیں، جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو اسراف کرنے والے ہیں. سین رافا اسرفا یسرف اسرافن، اسرفا یسرف اسرافن، یعنی یہ باب افعال ہے، فارم 4. تو کذالک زین للمسرفین، لائک دیٹ از بیوٹیفائڈ to the extravagant, to the transgressors, ما كانوا يعملون, what they used to do. اسی طرح مزین کر دیے جاتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو تھے وہ کرتے. نفیسہ کو بھی میوٹ کر لوں، جو آتا ہے اس کو میوٹ کرنا پڑتا ہے بیچ بیچ میں. چلیں اب اس ورس 12 کی، آیا 12 کی ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے. کہ جب انسان کسی ہارڈ شپ سے گزرا ہوتا ہے، کسی تکلیف سے، کسی بیماری سے، کسی آزمائش سے، تو سنسیئرلی اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، بیگ کر رہا ہوتا ہے، پلی کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے، یا اللہ میری تکلیف دور کر دے، آل دا ٹائم، چاہے وہ صبح ہو چاہے وہ شام ہو. یعنی یہ کیوں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ یہ بتائیے کیا ہوتا ہے، ریزن کیا ہوتی ہے؟ بیکاز ہم سب توحید پہ ہیں. ایونچولی ہمارا یہ کہ ہم پکارتے اللہ کو ہی ہیں. تو یہ ہمارے اندر جو توحید کا جو نور ہے، جو ایمان جو ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے اندر سے، ہماری روح میں سے نکلتی ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں. ایک کو دوسرے کو سب کچھ بھی کریں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اینڈ میں جا کے یہ ہوگا کہ اللہ کو پکاریں گے، دل سے سنسیئرلی پکاریں گے. تو اگر ہماری کوئی چیز گم جاتی ہے، کسی چیز کی ہمیں لاس ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، ہم ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں تمام سائڈ سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ کے آگے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. وی کال اپون ہم ان واٹ ایور اسٹیٹ وی آر. ہم چاہے سو رہے ہوں، چاہے جاگ رہے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے ایک سائڈ پہ ہوں، چاہے ایک کروٹ ہوں، چاہے دوسری کروٹ ہوں. اس دن ایک بہن مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہم دعا لیٹے لیٹے مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف بتا دیا ہے کہ ہم مانگ سکتے ہیں دعا، اس کروٹ اس کروٹ، ہم جیسے مرضی دعا مانگیں. تو پازیٹیو اسپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی جب ڈیفیکلٹیز آتے ہیں، جب ہمیں ان پینفل انسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو اندر سے ہمارا جو توحید ہے وہ آ جاتا ہے، ہمارا جو ٹرو کیریکٹر ہے وہ آ جاتا ہے، ہمارے اندر جو فطرت ہے وہ نکل آتی ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، لیکن ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ توحید جو ہے اٹ شائنس. تو اللہ تعالیٰ جب ہمارا آنسر کر دیتا ہے ہماری دعاؤں کو، اور ہماری ہارڈ شپ کو ریموو کر دیتا ہے، اور جب ہمیں ریلیف مل جاتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سب کے نہیں کہتے لیکن بہت لوگوں کے متعلق کہتے ہیں، وہ انگریٹفل ہو جاتے ہیں، وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتے ہیں. مطلب ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے دور کی ہے ان کی بیماری، ان کی تکلیف، ان کی آزمائش، وہ دوبارہ سے اپنی اوبلیوین میں گھس جاتے ہیں، ایسے کہ جیسے انہوں نے کبھی اللہ سے دعا ہی نہیں کی ہو، ایسے کہ انہوں نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں ہو، ایسا کہ اللہ نے کبھی انہیں دیا ہی نہ ہو اور اللہ نے ان کی مدد نہ کی ہو. وہ اس سے لیسنز نہیں لیتے ہیں، وہ اس سے، سربت کو بھی میں میوٹ کر دوں، تو وہ اس سے لیسنز نہیں لیتے ہیں اپنی ایکسپیرینس کے بعد. وہ یہ انسٹیڈ وہ کیا بولتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، اور وہ بالکل ہیڈلیس ہو جاتے ہیں، بالکل کہتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں کہ ابھی کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور شیطان کیا کرتا ہے، اپنے دیکھنا زینا، وہ بیوٹیفائی کر دیتا ہے رانگ ایکشنز کو، کہ بھئی آپ صحیح کر رہے ہو، یہ آپ کا نارمل ایٹیچیوڈ ہے، یہی کرنا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈس اوبیڈینس کی طرف واپس چلے جاتے ہیں، اور بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ بے حس، ہیڈلیس کا مطلب بے حس ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے انہوں نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ ہو. تو جن کا ٹرو ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ٹرو ایمان پہ رکھیں، ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کنسسٹنٹلی ادا کرتے ہیں، پرسسٹنٹلی ادا کرتے ہیں، چاہے ہم ایز میں ہوں چاہے ہم ہارڈ شپ میں ہوں. آیا نمبر 13 ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. وَلَقَدْ and certainly أَهْلَكْنَا we destroyed، ہم نے ہلاک کیا، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا القرون، یعنی کہ جنریشنز، قرن کہتے ہیں ایک جنریشن، قرون ہے پلورل قرن کی. وَأَهْلَكْنَا and certainly we destroyed the generations من قبلكم before you. لما ظلموا when they wronged whenever they wronged، جب بھی انہوں نے ظلم کیا ہم نے ان کو ڈسٹروائے کر دیا، ہلاک کر دیا. اور یقیناً ہلاک کیے ہم نے بہت سی نسلوں کو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا. یا اللہ ابھی بھی جو ظلم کر رہے ہیں، بس یا اللہ بس اللہ تعالیٰ اپنے پلانز پورے کر دے. ہم لوگ بے صبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَجَاءَتْهُمْ and came to them رُسُلُهُمْ their messengers بِالْبَيِّنَاتِ with clear proofs وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا but not they were to believe.
اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، لیکن نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، لائک دیٹ نجزی وی ریکمپینس، یعنی ہم سزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین دا کرمنل پیپل، وہ لوگ جو کہ مجرم ہے، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوموں کو، مجرم لوگوں کو۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مجرم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انفارم کر رہے ہیں آیت 13 میں کہ اللہ تعالیٰ نے پاسٹ نیشنز کو، جن کو ہم پیرشڈ نیشنز کہتے ہیں، جو ہلاک ہو گئے ہیں، ان کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا؟ کیونکہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ کس قسم کا ظلم کر رہے تھے؟ ان کا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے اپنے میسنجرز کو، جو ان کے پاس نبی آئے، جو پیغمبر آئے، ان کو ریجیکٹ کیا، جو ان کے پاس بھیجے گئے۔ اور تمام میسنجرز جو تھے وہ کلیئر پروفز کے ساتھ، بینات کے ساتھ آئے تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ان کو بلیو نہیں کر رہے تھے، رادر وہ اپنی ڈس بلیف میں، اپنے کفر میں پرسسٹ کرتے تھے۔ تو اللہ وارن کر رہا ہے ایسے لوگوں کو جو ان کے بعد بھی آئے۔ اللہ نے کہا آپ سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اور اب آپ کے بعد بھی ہم کریں گے، اور یہ کب تک کے لیے؟ یہ ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہہ دیتے ہیں قرآن میں کہ ہم کریں گے، تو ان فیوچر اللہ ایسے ہی کرے گا، ایسی کلیمٹیز جو ان لوگوں کے اوپر ڈالے گا، ڈس بلیونگ لوگوں کے لیے، جو کہ اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کلیئر پروفز آ گئے ہیں۔ اور پھر بھی جو ہم اللہ پہ نہیں مان رہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں مان رہے، یا آخرت پہ نہیں مان رہے، یا جو قدر پہ نہیں جو ہمارے بلیفز کے جو آرٹیکلس ہیں ان پہ اگر نہیں مان رہے، اگر وہ کام غلط کرتے ہوئے اعمال میں آتے ہیں، لیکن جو بلیفز ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، جو عقیدہ، اس پہ اگر نہیں فالو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اینڈ آف ٹائم تک اگر وہ یہ کریں گے تو ہم ان کو اسی طرح سیم طریقے سے پنش کریں گے جیسے ہم نے پہلے ہلاکت میں ڈالا، کن لوگوں کو؟ مجرمین کو، جرم کرنے والوں کو، جو ظلم کیا۔ اور کیسا ظلم کیا؟ کہ پیغمبروں کو ریجیکٹ کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دے، ختم۔ تو آیت نمبر 14 میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ثم جعلنا، اسی لیے ہاں، ثم جعلناکم، دین وی میڈ یو خلائف یعنی سکسیسرز، ہم نے ان کے پیچھے آپ کو جانشین بنائے، سکسیسر بنائے، فی الارض ان دا لینڈ، then we made you successors in the land من بعدهم after them لننظر so that we may see، so that we may see، پھر مجھے میوٹ کرنا پڑتا ہے جو سو دیٹ وی مے سی کیف تعملون، یعنی کہ تاکہ ہم دیکھیں آپ کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ نظرا، سو دیٹ وی مے سی، نون ذرا، نظرا ینظرو، ہم کہتے ہیں نا ہماری نظر، تو یہ وہی چیز ہے نظرن، یعنی ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دیکھیں کہ آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ دین وی میڈ یو سکسیسرز ان دا لینڈ آفٹر دیم سو دیٹ وی مے سی، کیوں سکسیسر بنا؟ ہاؤ یو ورک، how do you work, what do you do، پھر بنایا ہم نے تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ اللہ ٹیسٹ کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر جنریشن کو اللہ نے لایا اور پھر اللہ نے اس کو ٹیسٹ کیا، ہم سے پہلے بھی سالوں سال پہلے بھی ٹیسٹ کیا، اور اسی طرح سب لوگ بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے، ہم بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ہمارے بعد والے بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اور ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ابھی انجوائے کر رہے ہیں کسی اس چیز کو جو پہلے کسی اور کو بلانگ کرتی تھی، جو کسی چیز کو انجوائے کریں جو پہلے کسی اور کو بلانگ کرتی تھی لیکن ان سے لے لیا گیا تھا، وہ ہلاک ہوئے میں نیشنز ہیں، تو یہ بھی جب ان کا ٹیسٹ ہوگا اور ان کا ٹیسٹ اوور ہوگا، ان کو بھی یا ریوارڈ ملے گا یا سزا ملے گی، ان اکارڈنس ود واٹ دے ڈو، وہ جو کر رہے ہوں گے اس کے مطابق ان کو سزا یا جزا ملے گی۔ جب انسان کو، مجھ کو اور آپ کو، ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے ہماری زندگی، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم پزیس کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہماری ملکیت میں اس وقت ہے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں بس یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ تو جب ہمیں ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ایک پارٹ آف دا ٹیسٹ ہے، کیا اس چیز کو جو ہمیں اللہ نے دی اس کو ہم صحیح طریقے سے یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہر چیز کو، اپنی آنکھ کو، اپنے ناک کو، اپنے کان کو، اپنے منہ کو، اپنے الفاظ کو، اپنے جسم کو اور اپنی چیزوں کو، ہم اگر صحیح، اپنے ٹائم کو، اپنے سکلز کو ہم صحیح طریقے سے یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ریئلائزیشن جب ہمیں ہو جاتی ہے کہ یہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہمارا نہیں اور سب ختم ہو جائے گا، یہ ایک ڈیلیوژن ہے، یہ ایک ایروگنس ہے اگر ہم اس کے پیچھے بھاگیں اور ہمیں دنیا کی چیزوں میں ہم اتنے انوالو ہو جائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ تو جب ہمیں یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی ایک ٹیسٹ ہے، تو پھر ہم ایسی چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ پھر جب ہمیں
پاور ملتا ہے کبھی بھی سکسیشن یا مجھے اور آپ کو پاور تو کیا ہمیں چھوٹی سی چیز پہ ہی پاور مل جاتا ہے اپنے گھر کی چیزوں پر ہی، تو وہ صرف آنر نہیں ہوتا ہے، صرف ایک پاور نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیکھ چھوٹی سی چیز بھی اللہ نے دی ہے۔ کبھی کبھی لوگ کھانا پھینک دیتے ہیں، کوئی مجھے بتا رہا تھا اتنا کھانا پھینک دیتے ہیں، بھئی کھانا پھینکنا نہیں کرو، اس کھانے کو رکھو، اگر اور کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ سے تو آپ وہ چڑیوں کو کھلا دو، لیکن آپ اس کو کھانے کو پھینکو نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی سر کے اوپر چھت نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم پھر یہ ناشکری بھی کرتے ہیں، ہم ایروگنٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ سب ریئلائز ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم کبھی بھی اس دنیا میں اور ایکسٹرا نہیں مانگتے نہیں ہیں، ہم ایکسیس انجوائمنٹ نہیں مانگتے کسی بھی کاسٹ پہ، کیونکہ ہمیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ جتنا اللہ دے گا اتنا حساب کتاب بھی زیادہ ہے، جتنا ہمیں دے گا اللہ ایک ذرہ بھی اگر اللہ ہمیں دے گا تو اس کا بھی حساب دینا ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے، میں کسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوں میں کہ کس طرح لوگ اپنی اتھارٹی کو یوز کر رہے ہیں، اپنی بلیسنگز کو یوز کر رہے ہیں، اور کس ٹائپ کے اعمال کر رہے ہیں۔ جب پہلے ایمان کی بات آئی تھی، اب یہ اعمال کی بات آ گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کانسٹنٹ فیلنگ جو ہے نا کہ اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں ایکسٹرا کیئرفل ہو جانا چاہیے، ہمیں ہمیشہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم بیسٹ سے بیسٹ کریں، اور ہمارے جو لائف کے جو ٹیسٹ ہیں، جو آزمائشیں ہیں، ان میں ہم پاس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پاس کر دے۔ آیہ نمبر 15 میں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَإِذَا تُتْلَى and when are recited، آپ کو پتہ نا تلاوت سے ہے کہ جب ریسائٹ کیا جاتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى and when are recited to them or when is recited to them عَلَيْهِمْ upon them، and when are recited upon them or to them آیاتنا بینات our آیات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں our آیات بینات as clear proofs، جب بھی ان کو سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیتیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں پہلے تلاوت ہے، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، ابھی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ کہتے ہیں وہ لوگ، یعنی say those people who do not expect to meet us, who don't have the hope to meet us، آتی، وہ کہتے ہیں لے آؤ، بقرآن غیر ھذا، bring to us a قرآن غیر ھذا other than this، او بدلہ، اور change it۔ یعنی پھر سے آپ سنیں، and when are recited to them our ayat as clear proofs those who do not expect to meet with us they say bring to us a Quran other than this or change it۔ بہت بڑی بات ہے، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات، جو کہ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کا، لاؤ کوئی اور قرآن اس کے سوا، یا بدل دو اسے، قرآن کو بدل دو۔ قل، کہہ دیجئے، سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ما یکون لی، it is not for me ان ابدلہ that I change it من تلقائی نفسی of my own will, of my own desire, of my own accord۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس قرآن کو بدل نہیں سکتا ہوں اپنی مرضی سے یا کسی کے ڈیزائرز پہ۔ اردو میں کہہ دیجئے، نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اسے اپنی طرف سے۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، ان اتبع not I اتبع not I follow الا ما یوحى الیہ except ما یوحى what is revealed الیہ to me، not I follow except what is revealed to me، یعنی کہ نہیں میں پیروی کرتا ہوں سوائے اس کے جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، انی اخاف I fear ان عصیت if I disobey، عصا سے آتا ہے disobedience، عین صادیہ عصا یعصی عصیانا، انی اخاف I fear in asaitu if I disobey Rabbi my Rabb عذاب یومن عظیم the punishment of a great day، نہیں میں پیروی کرتا ہوں سوائے اس کی جو
نہیں میں اتباع کرتا ہوں یا پیروی دونوں ایک ہی چیز ہے، نہیں میں اتباع کرتا ہوں، نہیں میں پیروی کرتا ہوں سوائے اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سوائے اس کی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہو، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو بڑے عذاب بڑے دن کا، یومن عذاب یومن عظیم، یعنی عذاب بڑے دن کا، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹ کرتے تھے آیات قرآن کی ڈس بلیورز کے سامنے، مشرکین کے سامنے اور کافرین کے سامنے، وہ بلیو نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس میں کلیئر پروفس ہوتی تھیں، تو وہ آخرہ میں بھی بلیو نہیں کرتے تھے، تو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چینجز کر دیں اس قرآن میں، یعنی کہ آخرت کے بارے میں نہ بولیں، یہ مت بولیں، وہ مت بولیں، اور ہماری جو ڈیزائرز ہیں اس طرح سے اس کو قرآن کو چینج کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کر دیا کہ وہ چینج نہیں کر سکتے، میں چینج نہیں کر سکتا قرآن کو بیسڈ آن ڈیزائرز، چاہے اپنی مرضی سے چاہے آپ کی مرضی سے ہو، میں اس قرآن کو بدل نہیں سکتا۔ مجھے اس بگ بات یاد آئی، پتہ نہیں ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتا دوں، ایک دن میں ایک بات ہو رہی تھی اپنی دوست سے، تو وہ بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال پہلے کہ کب ڈاکٹر اسرار احمد یہاں پر آئے ہوئے تھے اور وہ کوئی لیکچر دے رہے تھے زکوٰۃ کے بارے میں، کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں دے سکتے، ان کو دے سکتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے، ان کو دے سکتے ہیں، تو وہ جب وہ بتا رہے تھے تو کہتے ہیں سب جو بیٹھے تھے لوگ، تو ان میں سے کسی نے کہا لیکن یہ کیوں نہیں کر سکتے نا، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا سوری بہن، میں قرآن کو نہیں بدل سکتا ہوں۔ تو یہ بات آ گئی کہ انہوں نے قرآن، ان کو آتا ہے، ظاہر ہے ان کو پتہ ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، نہ میں نہ آپ نہ یہاں پر کوئی، یہ بائبل تھوڑی کہ اس کو ہر دفعہ چینج کرتے چلے جاؤ، پوپ بھی چینج کر سکتا ہے، چرچ بھی چینج کر سکتے ہیں، اور پورے گروپ مل کے بھی چینج کر سکتا ہے، ہمارے پاس قرآن میں ایک لفظ بھی نہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کر دیا کہ قرآن کسی کی بھی ڈیزائرز ہوں، کچھ بھی آپ چاہتے ہو، میں اس کو چینج نہیں کر سکتا ہوں، مجھے صرف اللہ جو میسج ریویل کرتا ہے، جو کنوے کرتا ہے، جو وحی کرتا ہے، وہی میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ اور آپ یہ سوچیں، اس کا مطلب یہ کہ اینی چینج ان دا قرآن کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہت سیریس ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، اور ایسے بندے کو جو قرآن کو چینج کرنے کی کوشش کرے، یا سمجھ لیں قرآن کی انٹرپریٹیشن کو چینج کر دے، غلط انٹرپریٹ کر دے، وہ آپ سمجھ لیں کہ سیویئر پنشمنٹ اس کو ملے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، وہ کہتے ہیں یہ عذاب یوم عظیم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے ڈس اوبے کیا، میں نے ڈس اوبے کیا، اللہ نے جو بھیجا میں نے نافرمانی کی، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے بھی وہ عذاب عظیم ملے گا، اس یوم عظیم یا اس عذاب عظیم ملے گا اس دن۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے آگے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قرآن کی الٹی سیدھی ایکسپلینیشنز کر رہی ہیں آف دا قرآن۔ تو اللہ ہم سب کو گائیڈ کرے، ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی، کہ قرآن کو ہم کریکٹلی سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے کہ ہم اس کے میننگز کو ڈسٹورٹ کریں۔ کبھی موقع ملے گا تو میں آپ سے اور بھی کچھ شیئر کر لوں گی لوگ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں قرآن کی میننگز کو۔ آیت نمبر 16، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کوشچن، بہت زبردست کوشچن جو بار بار قرآن میں آتا ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے کہیے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، if Allah had willed، if had willed Allah، شَاءَ had willed Allah، مَا تَلَوْتُهُ، not I would have recited to you، not I would have recited to you، اگر مطلب کہہ دیجئے کہ اگر چاہتا اللہ تو نہیں میں پڑھ کر سناتا یہ آپ کو، تلوتہ علیکم، آپ کے اوپر ریسائٹ نہ کرتا، ولا ادراکم بہی، and not he would have made it known to you، and not would he have made it make you understand about it۔ دال را یا ہے، ادراکم آپ لوگ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ادراک جیسے فہم ہوتے ہیں، سمجھ ہوتی ہے، دال را یا اد را یدری اد را ان۔ اچھا یہ ادراک نہیں ہے، یہ صرف نون ٹو یو ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے، میں ادراک سمجھ، تو افعالن ہے، یہ فارم 4 ہے، باب افعال ہے، اد را ہے، اور پھر کم، تو میں نے ادراک کر دیا اس کو، سوری، ادرا ایک چیز ہے اور کم یعنی آپ کو، اللہ وڈ، تو اس میں انڈرسٹینڈ کا لفظ نہیں ہے، اینڈ ناٹ ہی وڈ ہیو میڈ اٹ نون ٹو یو، آپ کو اس کے بارے میں نہیں اطلاع نہیں ملتی، بتاتا نہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ان کو بتا رہے ہیں، if had willed Allah، not I would have recited it to you، and not he would have made it known to you۔ ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹینڈ کو ہٹا دیں بیچ میں سے، وہ میری غلطی تھی۔ تو کہہ دیجئے اگر چاہتا اللہ تو نہیں میں پڑھ کر سناتا یہ آپ کو، نہیں میں یہ تلاوت کرتا آپ کے سامنے، اور نہ وہ آپ کو اطلاع دیتا اس کی، نہ وہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا، کوئی خبر دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ ادراک کا مطلب ہے۔
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. فقد certainly لبثت I have lived فيكم among you عمرا من قبله. عمرا یعنی a lifetime. کتنے سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے من قبله before this. Certainly I have lived among you a lifetime before this. یقیناً ٹھہرا رہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک عمر اس سے پہلے. آپ کے ساتھ آپ لوگوں میں یعنی آپ لوگوں میں فیکم آپ لوگوں کے ساتھ ایک عمر اس سے پہلے، جس کو یہ لائف ٹائم ایک عمر. افلا تعقلون will then not افلا will then not تعقلون. You use reason, you use your intellect. کیا پس نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو؟ کیا پس نہیں تم عقل سے کام لوگے؟ تو اس 16 کے جو ہے ویری کلیئر ہے. اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان ڈس بلیور سے کہیں، مشرکین سے کہیں کہ یہ تو اللہ کا ول تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی کہ یہ قرآن میں آپ کے سامنے سناؤں، کہ میں یہ ریسائٹ کرتا ہوں قرآن آپ کے سامنے. اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ مجھے کہتا کہ میں ریسائٹ کروں قرآن کو، اور پھر میں نہیں کرتا. نہ اللہ مجھے کہتا کہ ریسائٹ کرو اور نہ میں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ لوگوں کو ان کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا. یہ ہے نا وہ ادرا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کمانڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ ساری عمر تو میں نے آپ کے ساتھ گزاری، لائف ٹائم تو میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، 40 فل ایئرس. آپ کو پتہ ہے 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور اب انہی لوگوں کے ساتھ رہے، مشرکین کے ساتھ رہے، کافروں کے ساتھ رہے، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی وحی ان کو نہیں آئی تھی، تو ان کے پاس جب وحی نہیں آئی تھی تو انہوں نے کسی کو قرآن کے بارے میں بھی نہیں کہا تھا. 40 سال گزر گئے، اب باقی 23 سال باقی ہیں. اس 23 سال میں جب قرآن شروع ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اب تک قرآن اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے ریویل کیا، کیونکہ میرے پاس آیا ہی نہیں تھا. اگر میرے پاور میں ہوتا کہ میں ایسی کوئی چیز پروڈیوس کر لیتا تو میں کر کے آپ کو بتاتا، یا ایون اس کا کوئی حصہ، کوئی سورہ، کوئی جز، کوئی بھی. لیکن میں نے ساری زندگی ویٹ کر لی، میں نے 40 سال کیوں ویٹ کیا؟ وائی وڈ آئی ہیو ویٹڈ لائف ٹائم ٹو ڈو سو؟ یہ بھی بہت اسٹرانگ، بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے اگینسٹ دیر ایکوزیشن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ کے لے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آتھر ہیں اس قرآن کے، خود بنائے، افترا کیا ہے، لکھا ہے اور اللہ پہ ڈال رہے ہیں. نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگا تھا. انہوں نے وٹنس کیا تھا، وہ خود شاہد تھے، وہ گواہ تھے. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پروفٹہڈ ملی، نبوت ملی، اس سے پہلے وہ کیسے تھے، ان لوگوں کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ تھی، ان کفار کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ کیسی تھی. سوشل ریلیشن، سماجی تھی، سوشل ریلیشن تھی، میرٹل تھی، شادیاں ہوئی آپس میں، اکنامک معاشی ریلیشن شپ تھی، اور لوگ ان پہ کتنا بھروسہ کرتے تھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھوٹ بولا، نہ انہوں نے کسی کو دھوکہ دیا، نہ انہوں نے کوئی غلط بات کی. سب لوگ اپنی امانتیں بھی انہی کے پاس رکھاتے تھے، کفار بھی، مشرکین بھی، سب انہی کے پاس رکھاتے تھے. اور یاد ہے کہ فیصلے بھی وہ حجر اسود کا لگانے کا بھی انہی سے کرایا. تو جو بھی ایسے فیصلے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا ایکسپیرینس کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبل کیریکٹر کا، ان کی صداقت کا، ان کی ہر چیز کا، ان کی امین ہونے کا، قوی ہونے کا، ان کا صدیق ہونے کا. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان 40 سال میں پھر بھی کبھی بھی انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی انہیں دھوکہ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں اپنی عقل نہیں یوز کر رہے. دے آر ناٹ یوزنگ دیئر کامن سینس. افلا تعقلون. ان کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آنےسٹ تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک داغ دھبا بھی نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریفیوٹ کرو. یہ جو ایبسرڈ قسم کے چارج لگا رہے ہیں نا آپ کے اوپر کہ آپ نے خود سے افترا کر دیا، او مائی پیپل، ان سے کہو یوز یور کامن سینس بیفور یو میک دس ایکوزیشن. ان کو بتاؤ کہ میں تو ساری عمر آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں، آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا میں جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوں؟ آیا نمبر 17 میں فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون. اب پھر سے مجرمین کہا گیا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ فمن اظلم، so who is more unjust ممن than the one who افترا، then the one who invents, who fabricates، کس لئے علی اللہ کذبا، against اللہ a lie. افترا پھر آپ لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، فارا یا افترا یفتری افتراءن. اس کا فارم کیا ہے؟ فارم 8 ہے، اور اس کا باب کیا ہے؟ افتعال، باب افتعال. فمن ازلم ممن افترا، so who is more unjust افترا علی اللہ، who fabricates lies against اللہ، او کذب بآیاتہ، اور he denies his signs، جو اللہ کے سائنس کو جھٹلائے. کذبہ یعنی کذبہ یا کذبہ یعنی جھوٹ، لیکن کذبہ مطلب جھوٹ بولنا، بار بار جھوٹ بولنا. بآیاتی اس کو ڈینائی کرنا، اس کو ریجیکٹ کرنا.
تو کون ہوگا بڑھ کر ظالم، ظلم کرنے والا اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو. انہ لا یفلح المجرمون، انڈیڈ ہی لا یفلح المجرمون، ہی ول ناٹ بی سکسیسفل. نہیں، انہو لا یفلح، indeed will not be successful the criminals، the مجرمون the criminals. افلح فلاح سے آتا ہے، فلام ہا، افلح یفلح افلاحا باب افعال، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی یہ مجرمون جو ہیں یہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، یقیناً نہیں فلاح پائیں گے یہ مجرم، ٹھیک ہے. اور یہ فارم کا ہے، فارم ہے، میں نے آپ کو بتایا باب ہے، افعال یعنی فارم 4 ہے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، اس سے زیادہ ظلم کون کرے گا جو اللہ کے متعلق ایک جھوٹ گھڑ لے، ایک جھوٹ گھڑ لے یا اللہ کی آیتوں کو ریجیکٹ کر لے، اللہ کی آیتوں کو ڈینائی کرے. تو ازلمو کا مطلب ہے مور انجسٹ، یعنی اس سے زیادہ کون ہوگا. اور ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم ہے انجسٹس. تو ظلم یہاں پر دو چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک یعنی اللہ کے متعلق جھوٹ گھڑ لینا، فیبریکیٹنگ لائز اباؤٹ اللہ، اور دوسرا ریجیکٹنگ ہز سائنس. دو چیزیں ہیں کہ ایک تو جھوٹ گھڑ لینا، اور پھر جب ان کے سامنے کلیئر آ گئی، تمام احکامات آ گئے، تو اس کو ریجیکٹ کر دینا. یہ دونوں چیزیں آتی ہیں کس میں؟ ظلم میں آتی ہیں. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے ٹو میک اٹ کلیئر کہ وہ کبھی بھی انوینٹ کرتے لائی، مطلب ہی وڈ نیور ہیو انوینٹڈ اے لائی اینڈ ایٹریبیوٹڈ ٹو اللہ، کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے کہ وہ خود سے ایک کتاب گھڑ لیتے یا کوئی میسج بنا لیتے اور اس کو اللہ کے اوپر گھڑ لیتے. اور کبھی بھی وہ ایسے نہ کہتے کہ میرے اوپر ریولیشن آئی ہے، انلیس کہ ریولیشن ان کے اوپر آئی ہو. کبھی بھی وہ جھوٹ سے یہ نہ کہتے کہ میرے اوپر وحی آئی. آپ کو پتہ ہے اب تو لوگ کہتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے خواب میں یہ بتا دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چپکے سے یہ وہی بھی بھیج دی. وہی کا لفظ شاید نہیں یوز کریں گے، انسپریشن یوز کریں گے، کچھ الہام یوز کریں گے، کچھ بھی یوز کریں گے. یا کسی کو ہم کہہ دیں گے ہاں یہ پیر یا مرشد ہے، سب کچھ ہے، وہ سب ان کو سب غیب کا حال معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو وہ کلیم نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں آتی تو وہ کبھی بھی جھوٹا کلیم نہیں کرتے. تو جو بھی آپ سوچ لیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے، اس سے یہ نکلتا ہے جو اللہ کے طرف کوئی بھی ایک لائز کو فیبریکیٹ کر دے اور اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ کر دے، تو وہ ظلم میں بہت آگے چلا گیا. وہ ہی از گون ٹو فار ان دا رانگ، بہت زیادہ ظالم ہے وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہم نے کسی کو مارا پیٹا دھوکہ دیا تو ظلم ہے. اللہ کے ساتھ ظلم دوسری ہی چیز ہے. ایسے کرمنلز کو، ایسے مجرمین کو کبھی بھی فلاح نہیں ملے گی. ہمیں اپنے دین کے بارے میں ہمیں خود بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. بار بار میں میرا خیال ہے ہر کلاس میں یہ بولتی ہوں، ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے بیکاز لیک آف نالج ہم کسی اور کو مس گائیڈ کرتے ہیں. لیک آف نالج کی وجہ سے ہم خود بھی مس گائیڈڈ ہو جائیں، ہم دوسروں کو بھی مس گائیڈ کر دیں. میں اتنا ڈرتی ہوں کیونکہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈر جو ہے نا وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے جو دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے. کیا پتہ مجھ سے کوئی غلط بات ہو جائے، کیا پتہ میں کوئی غلط بات کہہ دوں، اور ہو بھی جاتا ہوگا. ظاہر ہے کہ میں کوئی، نہ میرے پاس وہی آتی اور نہ میں کوئی بہت گریٹ اسکالر ہوں، نہ کچھ ہوں، تو ہو جاتا ہے. لیکن فوراً اپنی غلطی کا اگر ہمیں کچھ احساس ہے، ہمیں فوراً بول دینا چاہیے کہ ہم نے یہ کر دیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. لیکن مس گائیڈ کرنے کے لیے اب یہ مجھے لوگ کہتے ہیں تو میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے اس کلاس کی تیاری میں، بہت پوچھتے ہیں. میرے بچے بھی کہتے ہیں کیوں اتنی دیر لگتی ہے. میں کہتے ہیں اس لیے کہ میں ہر سینٹینس کو نہیں، صرف ہر ورڈ کو چیک کرتی ہوں، اور ہر ورڈ کے نیچے میں انگلش میں بھی لکھتی ہوں اور اردو میں بھی لکھتی ہوں. اور میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ مجھے اردو لکھنا ہاتھ سے لکھ سکتی ہوں لیکن اس پہ ٹائپ کرنا بہت مشکل لگتا ہے. تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. پھر اوپر سے میں ہر جو اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ کتنی تفاسیر کھول کے اس میں چیک کرتی ہوں. میں تو خود مفسر نہیں ہوں، میں خود اتنی بڑی اسکالر نہیں ہوں، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے چیک کرنا پڑتا ہے. تو میں اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرتی ہوں. پھر چیک کر کے پھر جو اس میں حدیثیں دی ہوتی ہیں یہ ان کو چیک کرتی ہوں، حدیثوں پہ جاتی ہوں. سو الحمدللہ یہ میں کمپلین نہیں کر رہی ہوں اور نہ میں آپ پہ کوئی احسان جتا رہی ہوں. پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگلی. اس کا مطلب یہ کہ میں کیئرفل ہوں. صرف یہ مطلب ہے کہ میں کیئرفل ہوتی ہوں کہ میں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو میرے اوپر آ جائے اور جو میں نے غلط اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں یا اپنے دین کے بارے میں کہہ دیا ہو. تو انشاءاللہ میرے پاس اگر ٹائم ہوگا کسی وقت تو میں اپنی کچھ ریسنٹ ایکسپیرینسز جو ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ جو اپنی طرف سے دین کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو کبھی بتاؤں گی. ابھی بھی میں نے آپ کو کہا کہ میں کچھ چیزیں بتاؤں گی جو میرا جب کسی سے واسطہ پڑتا ہے تو کیا کیا چیزیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گی لیکن کیا کیا ہوتا ہے. آیا نمبر 18 ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
وَيَعْبُدُونَ and they worship مِن دُونِ اللَّهِ besides Allah, other than Allah, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم, that ya those which can neither harm nor benefit them. They worship besides Allah, اللہ کے اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں اور نہ فائدہ. ویری کلیئر. ایسے لوگوں کی، ایسی چیزوں کی، ایسے پتھروں کی، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ these are, and they say these are شُفَعَاؤُنَا, these are our intercessors عند اللہ with اللہ. یہ ہمارے انٹرسیسرز ہیں، یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، سفارشی ہیں ہمارے، جو اللہ کے آگے ہمیں ہماری سفارش کریں گے. دوبارہ کہتی ہوں and they worship besides Allah that which never harms, which neither never ہی کہتی ہوں بار بار which neither harms nor benefits them, and they say these are our intercessors with Allah. اردو میں ہے اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں اور نہ فائدہ، اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک. قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. ایک سوال ہے سے آپ ان سے پوچھیں اتنبئون اللہ، ڈو یو انفارم اللہ؟ آپ اللہ کو یہ بات بتا رہے ہیں، آر یو انفارمنگ اللہ؟ بما لا یعلم، آف سم تھنگ ہی ڈز ناٹ نو. اللہ کو کوئی چیز نہیں معلوم، ایسا ہو سکتا ہے؟ فی السماوات والارض ولا فی الارض، ان دا اسکائز اور ان دی ارتھ. کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کو نہیں معلوم کہ اللہ کو آپ یہ چیز بتا رہے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ خود وٹنس ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ خود ریکارڈ کرا رہا ہے. تو کہہ دیجئے کہ کیا تم بتاتے ہو اللہ کو جو نہیں وہ جانتا ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ سبحانہ، ہی از پرفیکٹ، پاک ہے وہ، پاک ہے وہ، اور بلند تر ہے کس چیز سے؟ وتعالی، بلند تر ہے. ہی از ایگزالٹڈ، ہی از فار اینڈ ابو اما یشرکون of what, above what they associate. He is perfect subhanahu wa ta'ala and he is exalted amma yushrikun, above what they associate. پاک ہے وہ اور بلند تر ہے وہ. پاک کا مطلب ہر عیب سے پاک ہے وہ، ہر کمی سے پاک ہے وہ، اور وہ بلند تر ہے، تعالی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کہتے ہیں نا، اسی لیے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور عربی میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی وہ بلند تر ہے اس سے جو کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا جو شرک کرتے ہیں وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ جو مشرکین کیا کرتے تھے، مشرکین اللہ میں مانتے تھے، دے بلیوڈ ان اللہ. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد لیکن پھر کیا کرتے تھے؟ وہ سب کچھ جانتے تھے، کون ہے رب؟ اللہ رب ہے. لیکن پھر عبادت کرتے کرتے وہ بیچ میں کیا کرتے تھے مشرکین؟ دے آلسو ورشپڈ آئیڈلس. اور وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ آئیڈلز جو ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے انٹرسیشنز ہیں، انٹرسیسرز ہیں اللہ کے پاس. ہمارے کلچر میں کیا ہے آپ یہ بتائیں؟ ہمارے پاس بت نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہمارے پاکستانیوں کی، ہمارے مسلمانوں کی، ہم انڈیا کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہندوؤں کی بات نہیں کر رہی ہوں، بدھسٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں، کسی کی نہیں بات کر رہی ہوں، ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. ہمارے کلچر میں کیا چیز کامن ہے؟ ہم یہی چیز کرتے ہیں. ہمارے پاس آئیڈلز نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس پیرز ہیں، ہمارے پاس مرشدز ہیں، ہمارے پاس ولیز ہیں جس کو ہم بنا دیتے ہیں. بس ہم ان سب کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا انٹرسیڈ کریں گے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اللہ کے پاس. یہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا، ہم نے اپنی طرف سے یہ پیر مرشد ولی سب بنائے ہوئے نا، اور وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں جو پیر بولے. تم نے یہ کرنا ہے، اچھا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ پتھر وہاں رکھ دو، یہ کانٹا اٹھا کے وہاں رکھ دو، یہ چمچ اٹھا کے وہاں رکھ دو، وہ بھی کریں گے. اپنا بچہ مجھے دے دو. میں کہتی ہوں نا، رشتہ داروں میں ہمارے سسرال میں ایک تھی اسلم کے چچا کی بیٹی، ان کو کہا کہ اپنا وہ پیر کے پاس جاتی تھیں، سارے پیسے اٹھا کے اس کو دیتی تھیں اور پھر کہا کہ تم اپنا بیٹا مجھے دو، یہ ہم اس کو مطلب گدی نشین بنائیں گے، جو بھی بنائیں گے. اس نے دے دیا بیٹا اٹھا کے. اتنا سمجھایا، سب نے سمجھایا، کسی کی نہ سنی، کسی کی نہیں سنی، اٹھا کے دے دیا. اور ظاہر ہے کہ وہ جو پیر ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ پیر ہوتے ہیں. پیر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، اسلام میں تو پیری مریدی ہے ہی نہیں نا. نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ کوئی مرید ہوتا ہے، کوئی مرشد ہوتا ہے، نہ کوئی ولی. اللہ نے جو اولیاء کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنے سے قریب کرتا ہے. وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں یہ لوگ اپنے پیروں کو. اور ایک تو زندہ پیر ہوتے ہیں، ایک تو مردہ بھی ہوتے ہیں نا. مزاروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جا کے وہاں جا کے انٹرسیشن مانگتے ہیں. کس سے؟ ڈیڈ لوگوں سے. جو مرے ہوئے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں یہ بہت بڑے تھے، یہاں پر یہ داتا گنج بخش ہے تو وہ اجمیر شریف میں ہے تو وہاں پر ہے، جہاں بھی یہ سب جا جا کے مزاروں پہ، اور وہاں پر ان کے وہ کیا ہوتے ہیں، ہر سال وہ بھی ہوتا ہے ان کا. اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں اور ان سے شفاعت مانگتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اور
کیا کیا نہیں کرتے ہیں بس. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو کلیئرلی ریفیوٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی کو بھی کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کو بینیفٹ کرے یا آپ کو ہارم کرے. کوئی بھی یا درو یا کوئی بھی ینفع کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو زمین آسمان اور اس کے درمیان جو بھی ہر چیز معلوم ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ڈو یو انفارم اللہ آف سم تھنگ. ابھی ہم نے پڑھا ڈو یو نو مور دین اللہ، اس کا مطلب تو یہ یو نو مور دین اللہ. پھر اینڈ میں اللہ آیت اس طرح ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایگزالٹڈ ہے جو آپ لوگ شرک کرتے ہیں اس سے. یعنی انٹرسیشن belongs only to اللہ. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو انٹرسیڈ کرے، کسی کے لیے انٹرسیڈ کریں. تو تمام ورشپ، تمام جو ہماری دعائیں ہیں، ہماری جو بھی ہیں، ہم اللہ کو ڈائریکٹلی بس کریں. بس یاد رکھیں یہی ہماری توحید ہے. آیا نمبر 19 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ and not were the people إِلَّا except أُمَّةٌ وَاحِدَةً أُمَّةٌ وَاحِدَةً یعنی it was only one کمیونٹی. امتن واحدتن، با ایک کمیونٹی تھی. فاختلفوا then they differed، پھر اختلاف ہوا. انگلش میں ہے and not were the people except one community and then they differed. اردو میں ہے اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. اور یہ اختلاف اگین خا لام فا، اختلف یختلف اختلافا افتعال، باب افتعال ہے، فارم 8. And وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ and if not for a word سبقت that preceded من ربك from your Rabb, and if not, and if was not for a word that preceded from your Rabb لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ surely it would have been judged, it would have been decreed. خدیہ یعنی قاضی جج بھی کر سکتا ہے، اور خدیہ کا مطلب ڈکری بھی کرنا، ordain بھی کرنا. بَيْنَهُمْ between them فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ between concerning what they differ. And if not for a word, if it were not for a word that preceded from your Rabb, surely it would have been judged or decreed between them concerning what they differ. اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے ہو چکی، طے شدہ یعنی اللہ نے ڈکری کیا ہوا تھا، تمہارے رب ایک کلمہ اللہ کی بات تھی تمہارے رب کی طرف سے، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے ہو چکی تمہارے رب کی طرف سے، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جب پہلے سے، جب اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا اس وقت سے یہ کہتے ہیں ریلیجنس تھے اور اس وقت سے اختلاف تھا. اور اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انفارم کرے کہ اوریجنلی امت واحدتاً تھا. ایوری ون واز ون سنگل کمیونٹی، ایک پیور ریلیجن کو فالو کرتے تھے. کون سی ریلیجن؟ ریلیجن آف اسلام. اس کا نام اس وقت نہیں تھا کہ اسلام اسلام اسلام، لیکن اس کو کیا کہتے تھے؟ پیور توحید. توحید پہ تھے. سب کو پتا تھا جو بھی آئے آدم علیہ السلام سے لے کے، تو آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک کوئی شرک نہیں تھی، کوئی شرک نہیں تھی، اور سب پیور توحید پہ تھے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کے، آپ نے پڑھا ہے میرا سٹوریز آف دا پروفیٹس، اور آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ شیطان نے ان کو شرک پہ اکسایا، اور وہاں سے بت پرستی، آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ ہو گئی. ادھر سے شرک سٹارٹ ہوا، اور پھر ڈفرینسز آ گئے، اختلاف ہو گیا. کیوں؟ ڈیزائرز کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، اور ڈیویشنز کی وجہ سے. جب انسان بھٹکتا ہے نا، وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. پھر تو لوگ جو ہے وہ اسٹرے کر گئے، دور چلے گئے فرام دا ٹرو ریلیجن، اور ڈفرینٹ ریلیجنس بنا لیے انہوں نے. اور اختلاف اسی کی وجہ سے آیا، گائیڈنس، ڈیوائن گائیڈنس کی وجہ سے نہیں آیا. اللہ نے نہیں اختلاف کیا، اللہ نے نہیں ان کو الگ الگ بنایا. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ نے کسی کو کرسچن بنایا، کسی کو یہ بنایا. نہیں، اللہ نے سب سے ایک سب روحوں کو بلایا بھی تھا، اور سب سے پوچھا بھی تھا کہ میں کیا تمہارا رب ہوں. اور یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ الاعراف میں، اور سب نے کہا قالو، سب نے کہا قالو بلا، یس آف کورس، تاکہ بعد میں آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں رہے کہ میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ یہ تھے اور وہ تھے. اس پہ بھی ایک میری کسی کے ساتھ اس دن بڑی لمبی بات چیت ہوئی ہے، موقع ملے گا تو آپ کو وہ بھی کسی وقت میں بتاؤں گی، پتہ نہیں کب ساری باتیں بتاؤں گی. تو اختلاف جو ہے وہ ہیومن کرپشن سے آیا، اور یہ جو ہے اپنی ڈیویشن سے آیا، اپنی خواہشات کی وجہ سے آیا، اللہ کی طرف سے اختلاف نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آرڈین نہیں کیا ہوتا یہ کلمہ جو ہے، یہ جو ججمنٹ جو ہے، تو ابھی آپ کے درمیان ایک ڈیسائسو ججمنٹ ہو چکا ہوتا. اور the decree that Allah has ordained
از دیٹ ریئلٹی یہ ہے کہ اس کو ہڈن رکھا جائے گا ہماری سینسز سے، تاکہ ہمیں ٹیسٹ کیا جائے کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے جو دماغ دیا ہمیں اللہ نے، ہماری جو روح دی ہے، ہم سے جو فطرہ کا جو وہ اندر ہمارے ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، ہم کامن سینس بھی یوز کرتے ہیں کہ نہیں، انٹیلیجنس بھی یوز کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا ضمیر اپنے کانشیس کو یوز کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے انٹیوشنس کو یوز کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ارد گرد جو تمام پروفس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی انٹیلیجنس کو بالکل چھوڑ چھاڑ کے کم عقل ہو جاتے ہیں، نہیں یوز کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم بھٹک جائیں تو پھر ہم اللہ پہ ڈال دیں کیا؟ اور اگر ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے، جو لوگ ریکگنائز نہیں کرتا اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ تم جو راستہ تم نے چنا اس پہ جاؤ۔ اسی لیے ڈفرینسز جو ہیں وہ آج انکور نہیں ہوں گے، وہ ریزالو نہیں ہوں گے، جو ڈفرینسز ہیں وہ آخرت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کامن انڈرسٹینڈنگ مس انڈرسٹینڈنگ جو یہ ہے کہ ڈائیورسٹی آف ریلیجن جو ہے وہ اللہ نے کی ہے، اللہ نے نہیں کی ہے۔ دا فالوورز آف ایچ ریلیجن جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ ٹرو ریلیجن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وانٹس اس ٹو ڈیسائڈ کہ ہمارا ریلیجن جو ہے بیسڈ آن کامن سینس ہے، بیسڈ آن لاجک ہے، بیسڈ آن انٹیلیجنس ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے کتاب بھی بھیج دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا۔ اب ہمارے پاس کیا بہانہ ہے؟ نو ایکسکیوز۔ اللہ نے کیا کہ کہا کہ ہی میڈ اٹ کلیئر کہ وہ جو ورڈ، وہ جو کلمہ تھا جو پریسیڈ ہوا تھا کہ ان ہز ڈگری کو وہ ہیومینٹی کو ایک رسپائٹ دیں گے، ایک ٹائم دیں گے، ڈیلے ججمنٹ کو ڈیلے کریں گے۔ شروع میں ہی اللہ نے کہا نا کہ ہم سزا کے لیے بھی جلدی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ابھی سے میں سزا نہیں دوں گا، ڈس بلیورز کو بھی انسٹنٹلی سزا نہیں دوں گا، فائنل ججمنٹ جو ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ اگر یہاں پر کسی کو سزا نہیں ملتی، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو آگے چلا جا رہا ہے، آگے چلی جا رہی ہے، تو آپ کو فیل تو ہوتا ہوگا نا، آپ اس کو فیل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جسٹس کرنا ہے، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسٹس کریں گے ہی کریں گے۔ اگر دنیا میں اللہ نے نہیں کیا تو آخرت میں تو کریں گے ہی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے رہا ہے۔ پھر آیا نمبر 20، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ آیا نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ and they say لَوْلَا أُنزِلَ why not is sent down، کیوں نہیں وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی، کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ اس کے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آیتن کوئی میریکل، کوئی سائن اور میریکل، من ربہ فرام ہز رب، اینڈ دے سے why not is sent down to him or revealed to him a sign or a miracle from his رب۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ فقل سو سے ان کو بتا دیجئے انما الغیب للہ، the unseen belongs only to، انما کا مطلب ہے only، so the unseen belongs only to اللہ، کہ غیب صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی سائنس نہیں لا سکتے تھے۔ فَانْتَظِرُوا so wait، انی معکم من المنتظرین indeed I am with you among those who wait۔ کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، بس آپ انتظار کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈس بلیورز جب میریکلز مانگتے تھے اپنے ٹرمز پہ، ہمیں یہ میریکل چاہیے، وہ میریکل چاہیے، اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دو کہ میرے بس میں نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ غیب کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کون سا میریکل رکھا ہے، اللہ ہی یہ ڈٹرمن کرے گا، اللہ ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ میریکل کون سا دکھانا چاہتا ہے اور کب دکھانا چاہتا ہے۔ یہ رپلائی جو ہے اس کا مطلب یہ دو چیزیں اس میں، ایک تو ڈیلے، کہ اللہ تعالیٰ میریکلز اگر نہ بتا رہا ہے تو اللہ ڈیلے کر رہا ہے اس کا ساتھ، کیونکہ یہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، ٹائم بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ بھی دے رہا ہے کہ جب میریکل آ جائے گی، جب آیت آ جائے گی، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے ڈیسیجن کے لیے ویٹ کریں، میں بھی اللہ کے ڈیسیجن کے لیے ویٹ کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گریٹسٹ آف آل پروفٹس اینڈ میسنجرس تھے، آپ یہ سوچیں کہ ایون ہی ہیڈ نو نالج آف واٹ اللہ چوز ٹو کیپ ٹو ہمسیلف، اللہ کیا ڈیسیجن لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیں۔ ان کے پاس کوئی انفلوئنس نہیں تھی کہ وہ اللہ سے معلوم کریں کہ لوگوں کو کیا ہونے والا ہے۔ چند پروفیسیز جو گنی چنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اور وہ انہوں نے لوگوں تو وحی کے ذریعے بتائیں، اور وحی کے ذریعے خود سے وہ نہیں کر سکتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے۔ کسی بھی جنگ کے لیے بھی آپ نے دیکھا، ہم نے جنگ بدر کے بارے میں پڑھا، ہم نے جنگ احد کے بارے میں پڑھا، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتایا نہیں، کبھی تھوڑی تھوڑی انڈیکیشنز دیں، یہ کرو وہ کرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، لیکن دعا کرو۔
لیکن یہ ڈسٹنکشن جو ہے اللہ اور اللہ کے سلیوز کے درمیان اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں آتا. اور جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی، ہم لوگ تو پیروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، عاملس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، نجومیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو غیب کا علم ہے، فلاں کو بڑا غیب کا علم ہے، فلاں بہت پہنچا ہوا ہے، ہاں پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ بھی ہم سنتے ہیں. اور پھر اس کو جا کے ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جو ان کو خود کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ جنوں کو پکارتے ہیں، جنوں کی مدد لیتے ہیں، جو کہ اس سے بڑا گناہ ہے. ہمارے لوگ تو ہاروسکوپس میں بھی بلیو کرتے ہیں، سٹارز میں، برتھ ڈیٹس میں. سب سے پہلے پوچھتے ہیں او تمہارا سٹار کیا ہے، کیوں پوچھ رہی ہو. پھر وہ یہ بھی جو ہمارے ٹی ویوں پہ آتا ہے، پتہ نہیں اب آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم اس جہالت سے بچا کے رکھے. آخری آیت پڑھتے ہیں آج کے لیے، آیت نمبر 21. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. وَإِذَا أَذَقْنَا, and when we let people taste. أَذَقْنَا ذوق، أَذَاقَ يُذِيقُ، یعنی اذاقتاً، یا پہلے پڑھ چکے ہیں، باب افعال ہے، فارم 4 ہے. when we let the people taste، الناس یعنی لوگوں، when we let the people taste رحمتاً یعنی کہ مرسی، من بعد ضراء after hardship، من بعد ضراء مستہم، من بعد after hardship مستہم has touched them. Again I repeat, and when we let the people taste mercy after hardship has touched them، then کیا کرتے ہیں، لہم مکرن فی آیاتنا، then they plot against our signs، اللہ کے اگینسٹ ہی پلاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت یعنی مرسی یعنی رحمت بعد تکلیف کے، بعد آزمائش کے جو پہنچی تھی انہیں، تب ان کے لیے چالیں چلنا ہے اللہ کے اگینسٹ ہماری آیات میں. قل، اللہ کہہ رہے ہیں، قل اللہ اسرع مکرا، سے اللہ از اسرع، سرعہ جو کہتے ہیں نا کہ تیزی کو، سین را عین سرع یسرع سرعن، تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اسرع یعنی ہی از سوئفٹر، اللہ از سوئفٹر، اللہ زیادہ تیز ہے ان پلاننگ، مکرا ان پلاننگ. وہ لوگ تو پلاٹ کر رہے ہیں اللہ کے اگینسٹ، لیکن اللہ زیادہ سوئفٹ ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیز ہے چال چلنے میں یا تدبیر کرنے میں ان سے زیادہ. اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اِنَّا indeed رُسُلَنَا our messengers یہاں کون ہے، angels. يَكْتُبُونَ they write, they record، مَا تَمْكُرُونَ what you plot. تمام جو تمام نے جن کے ذمہ ہے، جن اینجلز کے اوپر کرامن کاتبین، وہ لوگ لکھ رہے ہیں، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو چالیں آپ چل رہے ہو. اس میں اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرے ایک کامن ہیومن بیہیویئر کو، ایک ہیومن ہپوکریسی کو، ہمارے نفاق کو، کہ جب ہمیں ہارڈشپ ہوتی ہے، النس ہوتی ہے، پاورٹی ہوتی ہے. ابھی شروع میں بھی ہم نے آج یہی پڑھا تھا، اینڈ بھی اسی سے کر رہے ہیں تاکہ وہ اور کنفرم ہو جائے. کوئی النس ہے، کوئی پاورٹی ہے، کوئی فیئر ہے، کوئی ڈراؤٹ ہے، سنسیئرلی ہم اللہ سے مانگتے ہیں. ہم نے پڑھا نا، وہ لیفٹ رائٹ ہر طرف ہو کے مانگتے رہتے ہیں، لیکن اللہ جب ان کی ڈیفیکلٹی کو دور کر دیتا ہے، ان کو ہیلتھ آ جاتی ہے، سکنس کے بعد، پاورٹی کے بعد ویلتھ مل جاتی ہے، سیفٹی کے بعد، فیئر کے بعد سیفٹی مل جاتا ہے، جو کچھ بھی تھا وہ سب کو پھر بھول جاتے ہیں. اور وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مرسی ہے، وہ ٹرانسگریس کرنا. ابھی ہم نے پڑھا تھا مسرفین کے لیے کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ اب ہم سیف ہو گئے، اب ہم سیکیور ہو گئے، اور یہ ہم مطلب آفن پھر کیا کرتے ہیں، وہ ٹروتھ کو ٹویسٹ کرتے ہیں. یہ تفسیر میں آفر ٹروتھ کو ٹویسٹ کرتے ہیں اور فالس جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو، ڈیوائن ریولیشن کو بھی وہ ٹویسٹ کر دیتے ہیں. تو انسٹیڈ آف بینگ گریٹفل اینڈ ریکگنائزنگ مرسی ایز اے سائن آف Allah's power، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دے ریٹرن ٹو ٹرانسگریشن، ڈس اوبیڈینس، تکبر، اور اللہ کے قرآن کو موک کرنا شروع کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرنا شروع کر دیتے تھے. ابھی بھی یہ ہو رہا ہے نا کہ وہ سب مسلمانوں کو موک کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہر چیز کو موک کرتے ہیں، اللہ کے سائنس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اگینسٹ دا ٹروتھ وہ پلاٹ کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہی میں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے میسج کو اپوز کرتے ہیں، میسنجر کو اپوز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک پاورفل وارننگ دے رہا، قل اللہ اسرع مکرا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ سوئفٹ ہے، ان سے زیادہ تیز ہے ہر چیز میں پلان کرنے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم لوگ کوئی پلانس ڈیوائز کرتے ہو، تم لوگ تو اپنے لیول پہ کرتے ہو نا، تم لوگ اپنی طرف سے اسکیم کرتے ہو، جیسے ابھی بھی لوگ اسکیم کر رہے ہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بے شک اسکیم کرو، پلان کرو، لیکن اللہ کے پلانس جو ہیں مچ سپیریئر ہیں، مچ فاسٹر ہیں، اور کوئی بھی نالج، اللہ کی نالج جو ہے اس سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں رہ سکتی. کوئی پلاٹنگ، کوئی اسکیمنگ، کوئی پلاننگ، ان کے جو ایول پلانس ہیں وہ اپنے آپ کو ہی وہ ہارم کر کے رہیں گے، اور پھر وہ ان کے اوپر بیک فائر کرے گا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، کہ میرے جو رسول ہیں یعنی میرے جو اینجلس ہیں جو لکھتے ہیں، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کے تمام پلاٹس کو، ایوری ورڈ، ایوری انٹینشن، ایوری پلان، ایوری تھنگ دے ڈو، نتھنگ آف اٹ از اوور لکڈ، نتھنگ از فارگاٹن. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ گارنٹیڈ ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ جس کو یہاں پر انصاف نہیں ملا وہاں ملے گا ہی ملے گا. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اس آیت سے وی لرن ٹو بی گریٹفل آفٹر وی گیٹ دا ریلیف. ہم لوگ پریشانی میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب پریشانی دور ہو جاتی ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کو فرگیٹ نہیں کرنا چاہیے. جب ہم ٹھیک ٹھاک ہیں تبھی بھی اللہ کو پکاریں، صرف تکلیف میں، صرف آزمائش میں، صرف بیماری میں اللہ کو نہ پکاریں، ہر وقت پکاریں. ایسے لوگ ہیں میری فرینڈز جو سارا سارا دن وہ ذکر کرتی رہتی ہیں، ان کے ہاتھ میں بڑی لمبی لمبی تسبیحیں ہوتی ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو جسٹس ہے وہ پرفیکٹ ہے، اور اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. اور ہمارے جو ڈیڈز ہیں، ہمارے انٹینشنز ہیں، کانسٹنٹلی ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے کہ جو ٹرو ایمان ہوتا ہے اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، ہمیں کنسسٹنٹ رہنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف ڈیفیکلٹی میں بھی اللہ کی طرف ٹرن کرنا ہے، اور کمفرٹ میں، ایز میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی طرف جانا ہے. اور ہر حال میں ہم نے ہمبل رہنا ہے، ہم نے ہمبل رہنا ہے، ہم نے تکبر نہیں کرنا ہے، ہم نے ماڈسٹ رہنا ہے، ہم نے عاجزی سے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو گریٹفل ہیں، جو شکر گزار ہیں، جو کہ ایز میں بھی اور ہارڈشپ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں ابھی جو ہم نے آیا 11 سے 21 تک پڑھا، اس میں ہم نے کون کون سی تھیمز پڑھی. جلدی جلدی سے ریپیٹ کرتی ہوں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ انسان کی بے صبری اور اللہ کی مرسی، کہ اللہ اسے کیوں ڈیلے کر رہا ہے، مطلب جس طرح اچھائی کو اسی طرح برائی کو. ہیومن ویکنس کیا ہے کہ ہم فرگیٹ کر جاتے ہیں آفٹر ہمیں ریلیف مل جائے. ڈسٹرکشن آف پاسٹ نیشنز کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وارننگ کے طور پہ کہ وہ وہاں پر بسے ہوئے تھے، وہ ہٹ گئے، اب تم کیا کرتے ہو وہ پتہ چلتا ہے. اوتھینٹسٹی آف دا اینڈ دا پریزرویشن آف دا ڈیوائن اوریجن آف دا قرآن، کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو اس کے اوپر جو افترا کرتے ہو، اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہو اور آیتوں کو جھٹلاتے ہو. پھر توحید کے بارے میں تھا کہ ہم لوگ فالس انٹرسیشن جس پہ ہم اپنا ڈپینڈ کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بتائیں کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کیا، کہ کوئی انٹرسیسر نہیں ہے، کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اور اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ جب اجازت دیں گے وہ کریں گے، اور جس کے متعلق اجازت دیں گے وہ کریں گے. اور پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے ڈے آف ججمنٹ کا، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی آف ایچ جنریشن بینگ ٹیسٹڈ ان ایچ جنریشن، اور پھر سیریسنس آف ریجیکٹنگ دا ٹروتھ، یہ بھی ہم نے پڑھا. تو ایک ایک آیت کا جو میں کوئکلی ایک بتا دوں، آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم ہیومنز بہت امپیشنٹ ہیں، اور کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں، بد دعا کر دیتے ہیں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے جاننے والوں کے لیے بھی. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بد دعاؤں کو سن لے گا تو ہم سب ڈسٹروائے ہو جائیں گے. میں نے خود ہی دیکھا ہے، بچوں کے بارے میں بھی ماں باپ ایسی ایسی بد دعائیں کرتے ہیں کہ بس آپ حیران ہو جائیں گی. تو جو ڈیلے آف پنشمنٹ ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی ہے، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، یہ ابھی صرف میں ریکیپ کر رہی ہوں. آیت نمبر 12 میں ہم نے کہا تھا کہ جب ہم پین میں ہوتے ہیں، فیئر میں ہوتے ہیں، تو ہم سنسیئرلی ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں ریلیف آ جاتا ہے تو پھر ہم ہیڈلیس ہو جاتے ہیں، ہم بے حس ہو جاتے ہیں، کیئرلیس ہو جاتے ہیں. تو ٹرو فیتھ کیا ہے؟ ٹرو ایمان کے ہم اللہ کو ایز میں بھی یاد کریں، ڈیفیکلٹی میں بھی یاد کریں. نمبر 13 آیت میں تھی کہ ہسٹری جو ہے ہمارے لیے ایک وارننگ ہے. پاسٹ نیشن سے ہم دیکھیں کہ جب انہوں نے ریجیکٹ کیا میسنجرز کو اور میسج کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کو کلیئر سائنس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اگر ہم اپنی لاس اور ڈسٹرکشن کو روکنا چاہتے ہیں تو ہم گائیڈنس کی طرف جائیں، اور اف وی اگنور دا گائیڈنس تو ہماری بھی ہلاکت ہو سکتی ہے. نمبر 14 میں تھا کہ یہ جو لائف ایک ٹیسٹ ہے رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کی، ہر جنریشن دوسرے جنریشن کو ریپلیس کرتی ہے، اور پاور، ویلتھ، اپرچونٹی، یہ سب چیزیں ٹیسٹس ہیں. یہ کوئی گارنٹیز نہیں ہے سکسیس کی. اگر میں امیر ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سکسیسفل ہو گئی، اگر آپ غریب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسکسیسفل ہو گئے. ہمارا آؤٹ کم کس طرح ڈٹرمن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا اس میں ہم ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں، ایکٹ کس طرح کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یا ناشکری کرتے ہیں، یا گلہ کرتے ہیں. آیت نمبر 15 میں ہے کہ ریولیشن جو ہے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے. جب لوگ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ ڈیوائن گائیڈنس ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ہم اپنی مرضی سے قرآن کو نہیں بدل سکتے ہیں. نمبر 16 میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر جو تھی وہ خود ایک پروف تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے اور ہی واز نون ٹروتھ اینڈ آنیسٹی کی وجہ سے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو وہ اللہ کے متعلق کیوں جھوٹ بولیں گے؟ ان کا کنسسٹنٹ کیریکٹر جو تھا وہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس تھا ان کی سچائی کا۔ آیا نمبر 17 میں تھا کہ جو ورسٹ انجسٹس کیا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کے متعلق جھوٹ بولنا، یہ اللہ کی سائنس کو ریجیکٹ کرنا۔ بار بار یہ میں کہتی ہوں، ایسے لوگ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب آپ نے خود ڈینائی کر دیا اور آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں ان ریلیجن میں، وہ بھی بہت سیریس ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں بھی ہمیں ایکسٹریملی کیئرفل رہنا چاہیے۔ نمبر 18 تھا کہ اگر ہم یہ فالس انٹرسیشن پہ جو ہم بلیو کرنے لگے ہیں، یہ آئیڈلز ہیں تو فلاں ہیں، یا ہمارے فلاں پیر ہے یا مرشد ہے، یہ پیور شرک ہے۔ یہ کوئی بھی ہمیں نہ ہارم پہنچا سکتا ہے نہ بینیفٹ پہنچا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ انٹرسیشن بھی سوائے اللہ کے۔ ہماری جو ورشپ ہے، ہماری دعائیں ہیں، ہماری ریلائنس ہے، ہمارا توکل ہے، سب صرف اللہ پہ ہونا چاہیے۔ آیا نمبر 19 کہ ہیومینٹی جو تھی، پوری انسانیت، پوری دنیا، they were originally united on truth۔ ہم سب ایک ہی کمیونٹی تھی، ایک ہی لوگ تھے، اور سب دین پہ تھے، دین اسلام پہ تھے، ٹرو ریلیجن پہ تھے۔ اس کے بعد ڈیزائرز اور ڈیویشن آئے تو اس کے بعد لوگ ڈیویٹ ہوتے چلے گئے اور یہ نئی نئی ریلیجنس بن گئے اور ڈیوائن گائیڈنس سے لوگ دور ہو گئے۔ اور پھر نمبر 20 تھا کہ گائیڈنس جو ہے وہ میریکلز ڈیمانڈ کرنے پہ نہیں ہے۔ ڈس بلیورز جو ہیں وہ سائنس اور اسپیشل سائنس اور میریکلز مانگتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کو، غیب جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمیں جو ہے، ہمیں سنسیئر ہارٹ اگر ہے تو ہمیں ٹروتھ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے وداؤٹ کنڈیشنز، وداؤٹ آسکنگ فار میریکلز۔ آخری آیت تھی آیت نمبر 21 کہ جب لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں ہارڈشپ کو، پہلے کی طرح ہی ہے، اللہ ان کو مرسی دیتا ہے، اللہ ان پہ رحمت کرتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا اور بڑھ کے ہے کہ اس وقت وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہے کہ وہ لوگ اللہ کے اگینسٹ ہی پلاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں آپ کے پلاٹس کو دیکھ رہا ہوں اور میرے فرشتے جو ہیں اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اکاؤنٹیبلٹی کو، حساب کتاب کو آپ لوگ اسکیپ نہیں کر سکتے، آپ کو نے جواب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ چلیں الحمدللہ، اب کویسچنز ہیں تو پلیز کویسچنز پوچھ لیجئے، تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ کویسچنز ہیں تو پوچھ لیجئے پلیز۔ اچھا، مجھے یہ کہنا تھا جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتی ہیں نا تو اس میں اگر لکھ دیجئے کہ یہ اس میں یہاں سے یہاں تک آئے تھے، جیسے اب یہاں میں 11 سے لے کے 20 تک ہے، تاکہ جب کسی نے سرچ کرنا ہو تو بہت آسانی ہوگی کہ جیسے جب ریویو خاص طور پہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم پیچھے جا کے آپ کا لیکچر سن لیتے ہیں نا، تو اس اگر آسانی سے ہو سکتا ہے۔ نمبر آف آیا کا نمبر ڈالوں؟ جی جی جی، کہ جیسے اس میں سورہ یونس آیا وہ تو نمبر میں شروع میں ہی 11 بول سے، دیتی ہوں نا، آئی جی اسٹارٹ وتھ دیٹ۔ ہاں جی آپ بول دیتی ہیں، لیکن اگر اس میں لکھا جا سکتا کہ جیسے ہی آپ کا پاپ اپ ہو یوٹیوب کا تو اس میں اگر ریٹرن اس میں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اچھا جیسے یوٹیوب آتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، سب سے اچھا اچھا پہلے لکھا ٹھیک، ہوتا ہے آیت نمبر دس ٹو دس۔ جی او اچھا ٹھیک ٹھیک، مجھے آپ پھر دیکھیں، میں اس نے صحیح سے دیکھا نہیں ہوگا، ہمیشہ ٹھیک ہے، لکھا ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ شروع سے۔ او جزاک چلیے اللہ، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال پلیز اگر ہے تو جلدی سے کر لیں۔ سسٹر نسرین، جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ ظہر میں جی، کتنی رکعتیں پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں فرض رکعتیں جو ہے نا 4 رکعت ظہر کی ہیں، 4 رکعت فرض ہیں، وہ اگر جی، نہیں پڑھیں گی تو اس میں گناہ ملے گا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا فرض۔ اس کے علاوہ جو سنت ہے وہ ظہر سے پہلے جو ہے 4 سنتیں ہیں، کچھ لوگ 4 اکٹھی پڑھتے ہیں، میں 2+2 پڑھتی ہوں، تو کیونکہ میرے ٹیچر نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ اوریجنل جو ہے 2 رکعت ہی ہوتی تھی، تو 2 رکعت اور 2 رکعت جو ہیں، تو اسی لیے میں 2 سنت پھر 2 سنت پڑھتی ہوں۔ آپ 4 سنت اکٹھے بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کے بعد 4 فرض ہے، اس کے بعد پھر 2 سنت ہے، تو ٹوٹل 10 رکعتیں ہو گئیں۔ 4 فرض ہیں، اگر آپ کتنی بھی سفر پہ ہیں تو اس کا 2 ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ بیمار ہیں کچھ بھی ہیں تو آپ سنت چھوڑ سکتی ہیں، اس کا پوچھ نہیں ہوگی، اس سے آپ کو ایڈیشنل ریوارڈ مل رہا ہے، اس سے آپ کو ایڈیشنل ثواب مل رہا ہے جنت میں، ہے نا، اگر یہ سنتیں پڑھی ہیں تو جنت میں آپ کے لیے گھر بن رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس میں فائدہ ضرور ہے سنت پڑھنے میں، اس کو چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے اس کو پڑھنا ہے، لیکن فرض جو ہے 4 اس کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ اگر نہیں آپ چھوڑیں چھوڑ گے تو سکتے۔ گناہ ہے۔ جی اور تھینک کوئی یو، جزاک اللہ۔ السلام علیکم نسرین، جی نفیسہ بول رہی جی جی ہوں۔ تو میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی پرسوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو زکوٰۃ پہ کہنے لگے کہ ہمارے ٹیچرز نے بتایا ہے کہ جو بھی ڈیزرونگ ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، قرآن شریف میں تو ہے کہ مسلمان کمیونٹی میں جو حقدار ہیں، ان کے جو کیٹیگریز ہیں، انہی کو آپ دے سکتے وہی ڈیزرونگ ہے نا، مستحقین ہے نا وہ۔ ہیں۔ مگر ان کا یہ تھا، مطلب وہ بہت زیادہ بحث پہ آ رہی تھی، میں نے زیادہ لمبی بات نہیں کی، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ مستحقین اگر کسی اور مذہب کے ہیں او نہیں نہیں نہیں،
جیسے وہ انڈیا آپ کی ان ہیں. سے زیادہ بحث نہیں کریں نا، میں نے نہیں نفی کا پہلے نہیں کی، میں آپ سے صرف آپ ان کنفرم سے کر کہیں یہ قرآن کو آپ پڑھ لیجئے، اور قرآن میں جو لکھا ہوا ہے یہ سورہ ہے، یہ آیا نمبر ہے، اور آپ اس کو پڑھ لیں. وہ خود جو مسلمان ہے. آپ نے ڈاکٹر اسرار کا ریفرنس دیا وہ مجھے بہت اچھا لگا. بہت اچھا، یہ مجھے ڈاکٹر نازلی نے بولا. ڈاکٹر اچھا نازلی نے کہا میں ان کو کیونکہ زکوٰۃ کے سوال آتے ہی رہتے ہیں تو وہ بھی مجھ سے جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو کہنے لگی نسرین اس طرح انہوں نے بولا تھا نا، تو میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کروں گی، پھر وہ موقع بالکل بالکل بالکل. زکوٰۃ تو کے ابھی تک سوالات آ رہے ہیں. میری کچھ بہنیں کچھ فرینڈز جو ابھی تک کر رہے ہیں الحمدللہ. دیکھو دس از اے گڈ سائن. میں یہ سمجھتی ہوں آپ میں سے جو مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ یہاں پر آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں، جو مجھے فون کرتا ہے، جو مجھ سے سوال پوچھتا ہے، اٹ از اے ویری گڈ سائن کہ آپ جو ہے دین پر چلنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. آپ اچھی انسان ہیں، آپ اچھی انسان ہیں، آپ ریلیجس ہیں، آپ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے آپ سوالات پوچھ رہے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے سوال پوچھنے میں. میرے پاس جواب ہو یا نہیں ہو، لیکن آپ جو سوال پوچھتے ہیں یہ آپ کا بہت اچھا ہے. اٹ از یور زیلسنس ہے، جیلس نہیں زیلسنس ہے، آپ کی یہ ارج ہے کہ آپ دین کے بارے میں سیکھیں. کچھ تو لوگ اگر بہت کوئی ایسا ہم سے بحث پہ آ جائیں کہ نہیں ہمارے ٹیچرز نے تو کہا ہے ہم انڈیا کے ہیں، وہاں بہت غربت ہے، ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، تو تو انڈیا پھر میں جو غربت ہے تو وہ کیا مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو؟ نہیں غیر مسلموں کا نہیں کہہ نہیں رہی تھی. نہیں 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 نہیں، تو ہم مسلمانوں چھوڑ کو دیں ان کو پھر، مطلب میں کنونس نہیں کر پا رہی نہیں تھی نہیں ان کو، آپ میں نے نہیں کر بولا پائیں ان کو. گی. آپ نہیں ہاں کر پائیں گی. میں آپ کو کچھ باتیں میں نے آپ کو کہا تھا جب مجھے موقع ملے تو میں بتاؤں گی. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. حیران ہو جاتا ہے. ہوں میری ایک دوست ہے، میری بہن ہے، میری بہت قریبی فرینڈ ہے. ان کو پاکستان سے کسی نے بھیجا تھا ایک دفعہ کہ ہم جو روزہ کھولتے ہیں ہم بالکل غلط کھولتے ہیں. کیونکہ روزے کا مطلب پہلے آپ اپنا نماز پڑھ لیجئے مغرب کی، وہ فارغ ہو جائیں آپ اس سے، پھر اس کے بعد جا کے اب جب اندھیرا ہو جائے، کیونکہ اتم اس میں لکھا ہوا ہے کہ روزے کو کمپلیٹ کرو لیل تک، رات تک. لیل کا مطلب ہے رات. اب لیل کا مطلب صرف رات نہیں، لیل کا مطلب ہے کہ جب اندھیرا شروع ہو جائے. اور پوری جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے صحابیوں کو، انہوں نے یہی سکھایا کہ بھائی ادھر سے آپ مکے جا کے دیکھیں، مدینے جا کے دیکھیں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، ہماری مسجدوں میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ سب غلط کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھ لیں. مغرب کا ٹائم ہو گیا لیکن روزہ کھولنے کا ٹائم جو ہے وہ رات کو ہوتا ہے، تو آپ رات کو کھولیں. اب یہ اتنی غلط بات ہے کہ کوئی حد نہیں، لیکن پاکستان میں یہ چل رہا ہے، اور پاکستان میں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ بھیجا جا رہا ہے. تو الحمدللہ میری دوست ہے، میری بہت قریبی دوست ہے، اس نے مجھ سے پوچھا. مجھے اس بندے پہ اتنا غصہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن یہ پوچھنا ہمارا فرض ہے. آپ کو معلوم بھی ہو تو بھی آپ پوچھ لیں. کوئی صحیح لوگ ہے. ایسے غلط وہ ابھی ہمارے ساتھ عید کے دن، عید کی نماز پہ ایک تھی، میری فرینڈ نہیں ہے لیکن جاننے والی، عید کی نماز پہ تھی تو مجھے بتا رہی کہ میری تو تراویاں اتنی اچھی ہوئی. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ کہاں پڑھی؟ اروائن. تو میں نے کہا اچھا آپ اروائن جاتی تھیں؟ وہ یہاں نزدیک رہتی ہیں. اروائن جاتی کہ نہیں، یوٹیوب پہ میں نے لگایا ہوا تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ تراویاں پڑھ رہی تھی. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ کہاں سے آ گیا. یہ میں نے پھر شیخ بلو کو پوچھا، شیخ زاہد کو پوچھا، اپنے بیٹے کو پوچھا، اور جتنے بھی سب کو پوچھا. ان سب نے کہا کہ کسی ایک نے یہ فتویٰ دے دیا ہوگا، کیونکہ یہ کووڈ کے دنوں میں شاید کسی نے کہا تھا کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، وہاں مت جائیں. تو گھر میں نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو لگا کے پڑھیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے فتوے تو لوگ دیتے ہی دیتے ہیں. تو وہ اس فتوے پہ وہ چلی گئیں، اور پھر وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اس پہ چلی گئیں، مجھے انہوں نے، سچ کہتی ہوں، مجھے منہ پہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھاتی ہوگی، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چھوڑ دو، تم ان کو غلط پڑھاتی ہوگی، تمہارا یہ مجھے اتنی باتیں سنا دی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جتنا کوئی مجھے باتیں اگر الٹی سنا دیتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے دیتا ہے. میرے پاس صبر نہیں ہے، میں صبر والی نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے صبر. تو اللہ کا اب آپ یہ بتائیں خود کے اس طرح. تو پھر میں جب شیخوں کو بتا رہی تھی، سب اکٹھے تھے عید پہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پھر وائی ناٹ پرے ود حرم. جب آپ کو یہاں اروائن سے پڑھنے میں آپ کو کیا ثواب ملا، حرم سے پڑھے نا، 100,000 ٹائم زیادہ ملے گا. ایون جو ہوٹل میں ہے، مکے میں، حرم میں، ہوٹل میں ہے، ان کی بھی نماز اگر وہ ڈیزگنیٹڈ ایریا میں نہیں اور اپنے روم میں ہے تو ان کو علیحدہ پڑھنا ہے. دے کین ناٹ فالو دا جماعت. رائٹ. ہاں، تو وہ اگر ایسا ہوٹل ہے کہ بالکل سامنے ہے، جیسے انٹر کانٹیننٹل ہے یا کوئی ہلٹن جو اٹیچڈ ہے، جس کے پاس اٹیچ تو نہیں، ہلٹن کے تو بیچ میں روڈ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر انہوں نے کمرے کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے اور حرم سے ان کو اجازت ملی ہوئی ہے، تو وہاں پر کلاک ٹاور ہے یا اس میں، تو وہاں پر آپ لائنیں آپ کی آ رہی ہیں، وہاں تک آ رہی ہیں، تو پھر آپ اس میں کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور وہیں پر اپنے ہوٹل میں آپ ان کے پریئر روم میں یا نیچے جو ان کا لاؤنج ہے یا جو بھی انہوں نے ان کے برآمدے میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ورنہ یہ نہیں کہ آپ اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے تو آپ اس کے ساتھ
حرم کے ساتھ نماز پڑھیں. بلکہ پھر یہ سارا مذاق بھی اڑاتے ہیں نا یہ ینگ جو ہمارے اسکالرز ہیں, تو پھر یہ کہنے لگے او تو پھر تو ہمیں کسی کو حج کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, عمرے کے لیے جانے کی ضرورت بھی نہیں, یہیں پر صفا مروہ بھی کر لیں, یہیں پر طواف بھی کر لیں. آئی مین لائک آپ یہ سوچیں, دس از دی انٹرپریٹیشن آف آور دین. اینڈ پیپل آر ٹیلنگ ادر پیپل, ٹھیک ہے تم دوسروں کو بولو, تم خود عمل کرو. مجھے بھی خوب سکھا دیا کہ تم کیا پڑھاتی ہوگی, تم کو نہیں کرنا چاہیے, تم کو یہ وہ, مجھے میسج باقاعدہ مجھے یہ چھوڑا. تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. اور وہی خاتون مجھے دوبارہ ملی, وہ کوئی نماز پڑھ رہی تھی, اس کے آگے اتنا بڑا کافی ٹیبل تھا. وہ کافی ٹیبل جو ہے اس کے آگے جو میری دوست نماز پڑھ رہی تھی, میری رشتہ دار بھی وہ نماز پڑھ رہی تھی, تو اس کو سامنے سے یہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں پڑھ رہی, وہاں پر. اس نے کہا میرے آگے اتنا بڑا کافی ٹیبل ہے, جو نہیں میں تو کبھی بھی نہیں گزروں گی, یہ کتنی بری بات ہے, یہ تو گناہ ہو گیا, یہ تو نماز ٹوٹ گیا. بھائی اپنے آپ سے ایک چھوٹی اتنی سی چیز بھی آپ نماز اپنے آگے رکھ لیں, وہ آپ کے لیے سترہ کا کام کرتی ہے. پڑھو تو صحیح نا کہ سترہ کیا ہے, اتنا بڑا کافی ٹیبل ہے, اس کے پیچھے سے گزرنا. تو اس طرح کی آپ تعلیم نہ دوسروں کو, نہ خود بھی غلط کرتے ہو اور دوسروں کو بھی غلط سکھاتے ہو, اور دوسروں کو روکتے بھی ہو صحیح بات بولنے سے. اللہ تعالیٰ ہم کو, بہت سارے کیسز ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی کسی دن. ابھی 12-18 ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے 12-15 تک میکسیمم ٹائم رکھا ہوا ہے. تو کویسچنز ہو تو پلیز مجھے بھیج دیجیے گا. جو مجھے فون کرتے ہیں, جو مجھ سے کویسچنز پوچھتے ہیں, بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میں مائنڈ کرتی ہوں. میں بہت خوشی ان کو جواب دوں گی. اگر مجھے جواب نہیں آتا ہوگا تو میں دیکھ کے جواب دوں گی, ٹھیک ہے؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز پوری دنیا کے لیے دعا کریں. آج بہت بڑی ڈیڈ لائن ہے آج. بس اللہ تعالیٰ بچا لے, پوری انسانیت کو بچا لے, سب مسلمانوں کو بچا لے. آمین آمین آمین. السلام علیکم. آمین ثم آمین. آمین صبح جزاک اللہ خیر. خیر. سو اب آپ جزاک کو اللہ حج خیر, جو جزاک اللہ حاجن لگ خیر. رہی ہیں. ویاکم.